بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ستارہ شام، ایپیسوڈ 27۔ ولی نے ابھی ویڈیو گیم آن کی ہی تھی کہ ولید آن دھمکا۔ اب دونوں میں جھگڑا جاری تھا۔ انیا سمجھا کر تھک گئے، مگر مجال ہے جو دونوں میں سے کوئی بات سن لے۔ تم دونوں الگ الگ کیوں نہیں کھیلتے؟ کھیل کون رہا ہے؟ ولید نے اطمینان سے ریموٹ کنٹرول گھماتے ہوئے کہا۔ میں تو ولی کی مدد کر رہا ہوں، آخر اس کا بڑا بھائی ہوں۔ میں مدد نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ مجھے گیم کھیلنا آتا ہے، بڑے بھائی کی مدد نہیں چاہیے۔ ولی نے ولید سے ریموٹ کنٹرول چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں میرے بھائی، مجھے میری ذمہ داری پوری کرنے دو، ورنہ یہ بوجھ ساری زندگی میری روح پر رہے گا۔ ولید نے ڈرامائی انداز میں کہا اور بے ساختہ کہہ لگایا، انو۔ ولید نے روحانسا ہو کر اینیا کو دیکھا۔ ہر فساد کرنے میرے کمرے میں ضرور آنا ہوتا ہے، اپنے کمرے میں کیوں نہیں جھگڑتے تم دونوں؟ اس نے ساتھ دونوں ہاتھوں میں گراتے ہوئے کہا۔ تبھی شازیہ آ گئی۔ انو باجی، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ڈیڈی آ گئے؟ اینیا نے چونک کر کہا۔ دانیال حسن آفس کی طرف سے 2 روز کے لیے فیصلہ آباد گئے ہوئے تھے۔ شازیہ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ میں ڈیڈی کی بات سن کے ابھی واپس آ رہی ہوں، اور واپسی پہ تم دونوں مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے دیکھا لاؤنج میں دانیال حسن کے ساتھ فیضان بھی موجود تھے۔ اینیا کے قدم سست ہوئے، بایاں ہاتھ بے ساختہ ماتھے کے زخم تک چلا گیا۔ ماتھے پر بینڈیج کا ابھار تھا۔ اس کے دل پر بوجھ سا بڑھ گیا۔ دل چاہا یہاں سے ہی پلٹ جائے، لیکن ڈیڈی کو کیا جواب دیتی؟ ناچار بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ فیضان نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا۔ مرجھایا ہوا چہرہ، زرد رنگت اور ماتھے کی بینڈیج۔ فیضان نے سر جھکا کر آنکھیں فائل سے چپکا دیں۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ دانیال حسن نے پیار سے پوچھا، پھر اس کی طرف دیکھ کے بری طرح ٹھٹکے۔ یہ ماتھے پر کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بے قراری سے اس کی طرف بڑھے۔ اینیا کی نظریں یک بارگی فیضان کی طرف اٹھیں۔ کالج میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، تھوڑی سی چوٹ لگ گئی، اس نے آہستگی سے کہا۔ تھوڑی سی چوٹ؟ دانیال نے اس کا زخم دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ یہ تو بہت گہرا زخم لگ رہا ہے اینیا۔ جی ڈیڈی، زخم تو گہرا ہی ہے، اینیا نے بوجھل لہجے میں کہا۔ فیضان کے دل میں شرمندگی کا داور ہوئی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جملہ بطور خاص انہیں سنایا گیا ہے، لیکن آپ فکر مند نہ ہوں، بینڈیج کروائی تھی میں نے، آپ کے لیے کھانا لگوا دوں؟ اس نے بات پلٹتے ہوئے پوچھا۔ دانیال حسن اس کے لیے فکر مند ضرور تھے، انہوں نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ نہیں، فی الحال کھانا رہنے دو، اچھی سی کافی پلوا دو، اسی لیے بلوایا تھا۔ وہ شازیہ تو کافی کے نام پہ کوئی عجیب سی چیز بنا دیتی ہے، تم اچھی سی بنا دو، فیضان بھی آیا ہوا ہے، میں بھجوا دیتی ہوں کافی۔ وہ کچن میں آ گئی، فریج سے دودھ اور کیبنٹ سے کافی کا جار نکالا، کافی میکر کا سوئچ آن کیا، مگ ٹرے میں رکھے، پھر کافی پھینٹنے لگی۔ ایک ایک کام کرتے اس کا ذہن بار بار فیضان کو سوچتا رہا۔ میں کیوں ماوا کی باتوں میں آ کر بڑبولے پان کا مظاہرہ کر کے خاموش رہتی تو اچھا تھا۔ خام کا بھرم بھی گنوایا، شرمندگی بھی سو الگ، اور زخم ملا وہ ہر بات سے الگ۔ اس پتھر دل سے تو اتنا نہ ہوا کہ خیریت معلوم کر لے، بس ختم یہ قصہ۔ حماقت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، میں بھول جاؤں گی فیضان مہدی کو بھی اور اپنی اس حماقت کو بھی۔ اس نے خود سے عہد کیا اور کافی تیار کر کے خود ہی پیش کرنے پہنچ گئی۔ فیضان کے سامنے مگ رکھتے ہوئے پل بھر کے لیے نظروں کا تصادم ہوا، ایسے جیسے راہ چلتے کسی سے نظر ٹکرا جائے، ایک ناواقف لا تعلق سے نظر جس میں اپنائیت کا شائبہ تک نہ ہو۔ ہاں، نگاہوں کا یہ تصادم ایسا ہی تھا۔ اینیا نے کافی پیش کی اور تیز قدموں سے چلتی وہاں سے ہٹ گئی۔ فیضان نے اسے جاتے دیکھا۔ مجھے اینیا سے ایکسکیوز کر لینا چاہیے، انہوں نے سوچا، مگر وہ جا چکی تھی۔ کمرے میں اس کے بھائی تھوڑے سے جھگڑے کے بعد اب شیر و شکر ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ بالکنی میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کا دل اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ ہلکی سی ہوا موگرے کی مدھم سے مہک اپنے جھولی میں لیے پھرتی تھی۔ وہ دیر تک وہاں کھڑی آسمان کو دیکھتی رہی۔ وہاں اسے اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا تو وہ چونک سی گئی۔ اس نے اپنے پوروں سے پلکیوں کو چھوا تو انکشاف ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ اینیا کو اپنی بے بسی پر تاؤس آ گیا اور وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ یہ ایک مختلف سا دن تھا، موتیا کے پودوں پر کھلی ہوئی کلی جیسی تر و تازہ اور دلکش۔ تنوی کالج پہنچی تو وہاں تھرتھلی مچی ہوئی تھی۔ جدھر دیکھو لڑکیاں 2-4 کے گروپ میں کھڑی باتیں کر رہی ہیں۔ تنوی کو دیکھ کر ابیر اپنے گروپ کی لڑکیوں کو ہاتھ ہلاتی اس کے پاس دوڑی چلی آئی۔ لیں جی، لکھ لکھ مبارکہ،
صبح صبح ایک خوشخبری سن لو، اس نے اپنے انداز میں کہا۔ کیسی خوشخبری؟ عروج کو کالج سے نکال دیا گیا ہے۔ عبیر نے اطمینان سے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ تنوی کی آنکھیں خوشی اور بے یقینی سے پھیل گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ جھوٹ کیوں بولوں گے بھائی؟ عبیر نے چڑھ کر کہا۔ کالج میں سب کو پتہ چل چکا ہے، صرف تم ہی انجان ہو۔ تمہیں بتایا کس نے عبیر؟ مجھے تو انکل نے بتا دیا تھا، لیکن کالج پہنچی تو پتہ چلا سب مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ لیکن عبیر یہ سب ہوا کیسے؟ پولیس کو اس کے خلاف شواہد مل گئے، بس انہی شواہد کی بنا پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انکل کہہ رہے تھے کہ اب اگر پولیس نے اسے چھوڑ بھی دیا تو کالج میں سے آنے نہیں دیا جائے گا۔ چلو خاص کم جہاں پاک، میں تو کئی دن سے یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوتی رہی کہ اگر میں سلطانہ نے دوبارہ بلوا لیا تو کیا کہوں گی۔ تنوی نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ عبیر نے اس بات پر منہ کے زاویے بگاڑے، البتہ بولی کچھ نہیں۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کلاس روم کی طرف چل دی۔ نمرا کا کیا ری ایکشن ہے؟ تنوی نے کچھ خیال آنے پر پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو ابھی تک اس سے ملی نہیں ہوں، مجھ سے تو خیر وہ ملتی بھی نہیں ہے، جہاں دیکھتی ہے منہ پھیر لیتی ہے۔ زینت بتا رہی تھی کالج تو آئی ہوئی ہے لیکن اداس لگ رہی ہے، سب لڑکیاں نمرا کا مذاق اڑا رہی ہیں، کسی کا کیا قصور؟ نمرا نے خود ہی عروج کے پیچھے خود کو لطیفہ بنا رکھا ہے، احمق نہ ہو تو۔ ابھی نے تلخی سے کہا، پھر موضوع بدل کر پوچھنے لگی، تم شبی کے ساتھ آئی ہو؟ نہیں، بڑے بھائی آئے تھے چھوڑنے، شبی بھائی تو کل ہی واپس لاہور چلے گئے۔ تبھی کوریڈور کے کونے پہ ان کی مٹ بھیڑ نمرا سے ہوگی۔ وہ غمگین لگ رہی تھی۔ ہوگی تم دونوں کی تسلی، عروج کو کالج سے نکلوا کر سکون آ گیا؟ عروج کے کالج سے نکالے جانے کی خبر سن کر کافی سکون آیا اور دل کو تسلی بھی بہت ہوئی۔ عبیر نے حسب عادت اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ دل سے چاہے نمرا کے لیے جتنے بھی فکر مند ہو، لیکن خود پر حملہ کبھی نہیں برداشت کرتی تھی۔ گواہی بھی تم دونوں نے ہی دی تھی۔ نمرا نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ یہ لو، ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے جو گواہیاں دیتے پھریں۔ عروج کے خلاف اس کی اپنی حرکتیں ہی کافی تھی، لیکن ایک بات طے ہے، مجھے گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے تو میں ضرور ٹیچر کو بتاتی۔ شکر کرو انہوں نے مجھے نہیں تنوی کو بلوایا تھا۔ نمرا نے بری طرح دونوں کو گھورا۔ نمرا ہماری بات تو سنو، تنوی نے دوستانہ انداز میں کہا۔ کیوں سنو میں تمہاری بات؟ کون سی بھلائی کی ہے تم نے میرے ساتھ؟ نمرا تڑک کر بولی۔ تمہارے ساتھ ہی تو بھلائی کی ہے احمق لڑکی۔ عبیر بری طرح سلگی۔ بالفرض ہم عروج کے خلاف کچھ کہتے بھی تو اس کے ساتھ برائی کرتے، تم اس سارے چکر میں کہاں سے آ گئی؟ عروج میری دوست ہے اور دوست کا دشمن اپنا دشمن ہوتا ہے۔ تم دیکھنا اب میں کیا کرتی ہوں۔ نمرا نے خونخوار لہجے میں دمکایا اور واپس پلٹ گئی۔ واہ کیا ڈائلاگ ہے، خوف سے تو میری ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں۔ عبیر نے استہزائیہ ہنسی کے ساتھ پھپتی کسی، لیکن نمرا نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اب یہ کیا کرے گی؟ تنوی نے بیزاری سے کہا۔ پرانے فلموں کی دکھیاری ماں کی طرح کپڑے سلائی کر کے عروج کی ضمانت کے لیے روپے جمع کرے گی۔ عبیر نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ تنوی نے اسے بری طرح گھورا۔ کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ لو ہوگی، چلو کلاس روم میں چلتے ہیں۔ نمرا کو اس کے حال پہ چھوڑو۔ جب انسان خود اپنے ساتھ مخلص نہ ہو تو کسی دوسرے سے تو کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ پھر واقعی انہوں نے نمرا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ کچھ دن تک عروج کا قصہ زبان زدے خاص و عام رہا، پھر اس معاملے پہ گرد پڑ گئی۔ نمرا کی مسلسل غیر حاضری پر اسے کالج سے سٹک آف کر دیا گیا، اور یوں اس کالج کی تاریخ سے زیادہ ان سہیلیوں کی زندگی میں راوی چین ہی چین لکھنے لگا۔ فیضان ماما دبئی جا رہے ہیں۔ ماوا نے جس وقت کمرے میں داخل ہوتے ہوئے یہ بریکنگ نیوز سنائی، اینیا اسٹڈی ٹیبل پہ کتاب کھولے پڑھنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ بے ساختہ چونکی اور گردن موڑ کر ماوا کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ فیضان ماما دبئی جا رہے ہیں۔ اچھا، صرف اچھا، کچھ اور نہیں کیوں ہوگی؟ کیا کہوں؟ ماوا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے بے بسی سے اینیا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ انہیں روک لو انو، تم انہیں روک سکتی ہو۔ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ اینیا نے بدک کے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا دیے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے تلخی سے بولی، پاگل ہو گئی ہو، میں انہیں کیسے روک سکتی ہوں؟ اپنی محبت سے، ماوا نے اطمینان سے کہا۔ اینیا کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کون سی محبت؟ وہی محبت جس کا اظہار اپنی زبان پر لاتے مجھے تمہارے ماموں کی طرف سے اتنا بہترین تحفہ ملا کہ 2 دن بعد بھی زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ اس کا لہجہ حد درجے تنزیہ تھا، لیکن کہیں دکھ بھی موجود ہے جو چھپکے اس کے لہجے سے جھانکتا تھا۔ نہیں وہ محبت،
جس کا ذکر آتی ہے تمہارا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ تب یہ اینیا زیادہ اچھی لگتی ہے بنسبت اس اینیا کے جو ایک بار ٹھوکر کھا کر محبت کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اینیا نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میز پر اچھال دی۔ ایک بار کی ٹھوکر ہی کافی ہے، میں بار بار اس محبت کے پیچھے اپنے توہین نہیں کروا سکتی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے قطعیت سے کہا، سوچ لو، چلے گے تو پچھتاؤ گے۔ میں تو پہلے ہی پچھتا رہی ہوں، اینیا نے کہا۔ معمولی سے پسندیدگی تھی، جیسے ہم کسی ایکٹر کو پسند کر لیتے ہیں۔ میں خامخواہ اس پسندیدگی میں محبت تلاش کرنے لگی۔ مجھے تو ٹام کروز بھی پسند ہے، کیا ان سے شادی کرنے کے بارے میں سوچنے لگوں؟ پتہ نہیں وہ حماقت بھرے جملے میرے منہ سے کیسے نکل گئے۔ اس نے بےحد تعصب سے بولی۔ ماوا نے کچھ کہنا چاہا مگر رک گئی، پھر قدرے توقف سے بولی، میں چلتی ہوں، پلیز ماوا خفا ہو کر مت جاؤ۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن میں مزید اپنی توہین نہیں کروا سکتی۔ میں خفا ہو کر نہیں جا رہی، اپنے پوائنٹ آف ویو میں تم بھی غلط نہیں، مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے بڑے خلوص سے تمہارے اور فیضان ماما کے لیے کوشش کی تھی۔ میں ابھی بھی جانتی ہوں تم دونوں ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہو۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ محبت کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ محبت نہیں، اسے محبت مت کو، وقتی کشش تھی جسے میں محبت سمجھی۔ اسے نظریں چراتے ہوئے کہا، تمہیں شاید پتہ نہیں اینیا، نظریں چرا کر سچ بھی بولا جائے تو جھوٹ لگتا ہے۔ مطلب گزرتا وقت تمہیں اس کا مطلب خود سمجھا دے گا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر پیار سے اینیا کے گال تھپتھپائے۔ تم بہت اچھی ہو اینیا، کاش فیضان ماما کے دل سے اس عورت کا عکس اتر گیا ہوتا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہوئی، مجھے بھی کل ہی پتا چلا، فیضان ماما پسند کرتے تھے انہیں، مگر عمر میں بڑی تھی، اس لیے شادی نہیں ہو سکی فیضان ماما کی ان سے۔ اوہ، اینیا کے دل کو ٹھیس سی لگی مگر کٹھور بن کر مسکراتی رہی۔ مجھے یقین ہے فیضان ماما کے دل پر کسی اور کا سایہ نہ ہوتا تو تم محبت کرنے کے لیے بہترین تھی، ماوا نے کہا۔ چھوڑو بھی ان فضول کی باتوں کو، میں شازیہ سے کہتی ہوں چائے لے کر آئے۔ نہیں، دل نہیں جا رہا، پھر صحیح، آج میرا دل بہت بوجھل ہو رہا ہے، ماوا نے بیزاری سے کہا، اور سچ بھی تھا۔ اس کا مخصوص شوق و چلبلا پن آج مفقود تھا۔ اینیا کے اپنے دل کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، تبھی زیادہ اصرار بھی نہ کر سکی۔ ماوا واپس چلی گئی۔ شبی دیکھ رہا تھا جلال پچھلے 20 منٹ سے مسلسل گنگنا رہا ہے۔ کبھی سڑک کی طرف کھلنے والی سڑک کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا تو کبھی شیشے کے آگے کھڑا ہو کر بال بنانے لگتا۔ بلا وجہ مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے، بہت خوش لگ رہے ہو، بالآخر شبی نے پوچھ ہی لیا۔ جلال نے بے ساختہ شیشے میں اپنے عکس کے عقب میں بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں شبی ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے نیم دراز تھا اور اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، بس یوں ہی، جلال نے برش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ چلو، میں تو جیسے تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ شبی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ضرور بہت دن سے کسی دوست نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہوگا، پیسے یا نوٹس یا کوئی اسائنمنٹ ہتھیانے کے لیے، تب اتنا خوش ہو رہے ہو۔ شبی نے اندازہ لگایا۔ جلال کا کہکا بے ساختہ تھا، اب کوئی مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ اب تم نے لوگوں کی باتوں پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا، یا تمہارے ہاتھ سلمانی ٹوپی آ گئی ہے جسے پہن کے تم لوگوں کی نظروں سے غائب رہتے ہو؟ کوئی تمہیں دیکھے اور بدھو نہ بنائے، یہ تو ناممکن ہے، شبی نے حسب عادت صاف گوئی سے کہا۔ جلال نے گھورا۔ میں اب محتاط ہو گیا ہوں، کسی کی بات پہ بنا تصدیق یقین نہیں کرتا۔ اچھا، کتنی مدت کے لیے؟ مطلب؟ جلال نے گھور کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ کتنے عرصے کے لیے یہ لایا عمل تیار کیا ہے؟ مجھے یقین ہے چند مہینوں تک یا چند دنوں بعد ہی تو مجھے لڑکیوں کی طرح بسورتے ہوئے ملو گے کہ فلاں نے بیوقوف بنا دیا، فلاں نے اس طرح نوٹس نکلوا لیے۔ شبی نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن جلال برا ماننے کے بجائے ہنس دیا۔ نہیں، ایسا اب کبھی نہیں ہوگا، اس نے پرعزم لہجے میں کہا تھا۔ حویلی میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے چچی، تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، بہت دن ہوئے جلال نے حویلی کا چکر نہیں لگایا۔ ہاں، میں اس ویکینڈ پہ حویلی جانے کا سوچ رہا ہوں۔ جلال ایک بار پھر کھڑکی کے پاس جا رکا اور باہر جھانکنے لگا۔ باہر موسم ابر آلود تھا۔ ایسا موسم آج سے قبل جلال کو کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہوا کے زور سے اپنے چہرے سے ٹکراتی بوندوں کو محسوس کرتے ہوئے جلال نے ایک سرخوشی کے عالم میں سوچا تھا، تنوی کیسی ہے؟
کون؟ تمہاری ہونے والے نصف بہتر کا پوچھ رہا ہوں. یار وہ تو عجیب ہی لڑکی ہے. اب کیا کر دیا بیچاری نے؟ میں نے ناخن کاٹنے کے لیے کہہ دیا تو رونے لگی کہ مجھے لمبے ناخن پسند ہیں. بتاؤ اس سے زیادہ امکان بات کوئی ہو سکتی ہے جس پہ رویا جائے؟ شبی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا. جلال ہنس کر دوہرا ہو گیا. خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. مجھے تو خود پر ابھی سے رحم آ رہا ہے. عجیب پاگل لڑکی ہے. عقل تو نام کو بھی نہیں ہے. نان سینس. اتنی بھی پاگل نہیں ہے, اچھی خاصی عقل ہے اس میں. بس تم سے ڈرتی ہے. قصور اس کا نہیں تمہارا ہے. کبھی پیار سے بات کی ہو تو اسے پتہ چلے کہ تمہارے پاس بھی دل ہے. مجھے کیا ضرورت ہے اسے بتانے کی؟ شبی نے چڑ کر کہا. اور پیار سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ میں پیار سے بات نہیں کرتا. مجھے تو ایسے ہی بات کرنا آتی ہے. ایسے پتھر مارنے والے انداز میں. جلال نے چڑانے والے انداز میں کہا. شبی بھی چڑ گیا. ہاں ایسے ہی. تم نہیں سدھر سکتے. جلال نے ہار مانتے ہوئے کہا. موسم بڑا خوشگوار ہے, واک کے لیے چلتے ہیں. ہرگز نہیں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس گندے موسم میں باہر نکلنے کا. یار شبی, بیچاری تنوی کی تو سچ مچ قسمت پھوٹ گئی. تیرے اندر تو کوئی لطیف حص ہے ہی نہیں. جلال نے بیزاری سے کہا اور دروازے کی طرف بھاگ گیا. ماوا نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا. موسم خوشگوار تھا. کچھ دیر پہلے خوب بارش برسی تھی. اب کنمن باقی تھی. دھوپ ندارت. آسمان پر بادلوں کے غول اترے ہوئے تھے. ہوا سرمست تھی. ماوا نے چند لمحے سوچا, پھر لکڑی کے چھوٹے سے خوبصورت پھاٹک کو دھکیل کے باہر نکل آئی. سڑک سیدھی اور بارش کی روانی سے نام تھی. بنگلوں کے باہر لٹکتی بیلوں کے پتے بھیگ کر گہرے ہرے محسوس ہو رہے تھے اور ان پہ سیاہ پروں والی ننھی منی چڑیاں پھدک رہی تھیں. وہ یوں ہی بے سبب چہل قدمی کرتی آگے نکل آئی. ذہن مستقل فیضان ماما اور اینیا کی طرف لگا ہوا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا فیضان ماما کو کس طرح ان کے ارادے سے باز رکھے. اینیا بلا شبہ ایک بہترین لڑکی تھی. ماما کی زندگی میں خوشیاں لانے کا سبب بنتی, اور فیضان ماما تھے کہ گھر آئی نعمت کو ٹھکرا رہے تھے. یہ کس قدر کم عقلی کا فیصلہ تھا, مگر کوئی انہیں کیسے سمجھاتا. ایسے ہی چلتے اور اسکن مین میں بھیگتے ہوئے سے بنگلے کے باہر بڑے خوبصورت سفید اور زرد رنگ کے پھول لگائے دکھائی دیے. ماوا کے قدم بے ساختہ رک کے اس نے ادھر ادھر دیکھا. چوکیدار تو دکھائی نہیں دے رہا تھا. ماوا نے ذرا سا آگے ہو کر پھول توڑنا چاہے, لیکن دیوار سے لپٹے بیل گو کے نیچے جھکائے, مگر پھول اوپر شاخ پر تھے. بڑی تگ و دو کے بعد بھی اس کا ہاتھ پھولوں کے گچھے تک نہ پہنچ سکا. تب وہ مایوس ہو کر پلٹنے لگی, لیکن پلٹتے بری طرح سٹ بٹائی. اس سے چند قدم کے فاصلے پر جلال کھڑا تھا اور بے حد دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا. ماوا کے چہرے پر خفت کے رنگ تھے, لیکن اگلے ہی لمحے وہ کھلکھلا کر ہنستی. شکر ہے یہ تم ہو. میں سمجھی میں پھول چوری کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑی گئی ہوں, اور اب پٹائی ہوگی. اس کے انداز میں شرمساری بھی تھی, شرارت بھی. ویسے پھول اچھے ہیں نا؟ اب وہ سر اٹھا کر اوپری شاخوں پر موجود پھولوں کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی, اور جلال جواب خاک دیتا. وہ کچھ بولنے کی خواہش کے باوجود بس چپ چاپ اپنے چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. ماوا کی پونی ٹیل سے نکل کر کچھ لٹیں تیز ہوا کے ساتھ اس کی گردن سے لپٹ رہی تھیں. بارش کی باریک بوندیں اس کے بالوں اور پلکوں پر ٹھہری ہوئی تھی. حسب معمول وہ جینز پر کرتا پہنے ہوئی تھی. اس کا کرتا گہرے نیلے رنگ کا تھا یا سیاہ رنگ کا, جلال فیصلہ نہ کر سکا. وہ صرف اتنا جانتا تھا, یہ رنگ جو وہ زیب تن کیے ہوئی تھی دنیا کا سب سے خوبصورت رنگ تھا. محبت کسی انکشاف کی طرح جلال کے دل پر وارد ہوئی تھی, اور اس کا دل اسے جیسے ہواؤں میں لیے اڑ رہا تھا. اس کی نظریں ماوا کے چہرے سے ہٹتی ہی نہیں تھی. خوشی و انبساط کا کوئی منفرد سا احساس تھا جو اس کے سارے وجود کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا. مان جلال کی نظریں ٹھٹک گئی. ماوا کی اٹھی ہوئی گردن پر ہنسلی کی ہڈی سے ذرا اوپر ایک گہرا سیاہ تل تھا. جلال کے دل میں آن کی آن میں ایک خیال نے جنم لیا. اس سے قبل کہ وہ اس خیال سے ہڑبڑا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلتا, ماوا نے اس کی طویل خاموشی پر گردن موڑ کر اسے دیکھا. جلال کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس نے لہجہ بھر کے لیے ماوا کو چونکا دیا. کیا بات ہے, ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کی پیشانی پر ایک الجھن آمیز سلوٹ پیدا ہوئی. اس کی پیشانی پہ ایک الجھن آمیز سلوٹ بیدار ہو چکی تھی.
نہیں کچھ نہیں، بس یوں ہی، اس نے جلدی سے کہا۔ پھر اتنی دیر سے خاموش کھڑے میری شکل کیوں دیکھ رہے ہو؟ اتنا لمبا قد ہے تمہارا، کیا فائدہ ایسے قد کا؟ یہ نہیں کہ 2-4 پھول ہی توڑ دو، پتہ ہے میں تمہارے جتنی لمبی ہوتی تو سب کو پھول توڑ کر دیتی۔ آخر میں رازداری سے بتایا گیا۔ جلال کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور یہ پہلی بار تھا کہ ماوا کو کسی بات پر سٹ پٹانے کے بجائے وہ مسکرا رہا تھا۔ بھی جب ساری زندگی ساتھ ہی بتانا تھی تو کتنی دیر تک سٹ پٹایا جا سکتا ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ اگلا ایک بھی پل ضائع کیے بنا وہ آگے بڑھا اور سب سے اوپری شاخ پر لٹک رہے پھولوں کے گچھوں میں سے 2 پھول توڑ کر ماوا کو پکڑا دیے۔ تھینک یو۔ ماوا نے خوش ہو کر پھولوں کو دیکھا، انہیں ناک کے پاس لے جا کر سونگھا۔ مدھم سے خوشبو بڑی دل فریب تھی۔ پھر اس کی طرف دیکھ کر اپنے مخصوص بے تکلف انداز میں پوچھنے لگی، تم اکیلے اکیلے گھوم رہے ہو؟ دوبارہ تمہارا سڑیل بھائی بھی دکھائی نہیں دیا؟ وہ آرام کارے سے بارش سے چڑ ہے، جلال نے سنجیدگی اور سادگی سے بتایا۔ اسے اب ماوا کی کوئی بات بری نہ لگ رہی تھی۔ اور تمہیں؟ مجھے تو بارش بہت پسند ہے۔ مجھے بھی۔ آؤ ذرا وہاں تک واک کرتے ہیں۔ میں نے ممی سے کہا میرے ساتھ ہیں، لیکن تمہارے بھائی کی طرح انہیں بھی بارش پسند نہیں۔ آپ کو پھول پسند ہے؟ جلال نے اسے پھولوں کو سونگتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ماوا نے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اور بارش؟ بارش تو بہت ہی پسند ہے، ماوا نے کھلکھلا کر کہا۔ اور کیا کیا پسند ہے؟ جلال کا بس نہ چلتا تھا کہ آج کسی طرح اس بہتے ہوئے وقت کو روک لے، ان قیمتی لمحوں کو کہیں جانے نہ دے۔ مجھے؟ ماوا نے لہجہ بھر کے لیے سوچا، پھر جو بولنا شروع ہوئی تو بات کے درمیان سانس لینا بھی بھول گئی۔ پیڑ پودے، پھول، تتلیاں، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، سیارے، پہاڑ، کھائیاں، گٹائیاں، انسان، جانور، کون سی چیز تھی جو اس نے اپنے پسندیدگی کی فہرست میں شامل نہ کی ہو؟ جلال نے اس کا ہر لفظ اپنے دل پر تحریر کیا۔ کچھ ایسا بھی ہے جو آپ کو ناپسند ہو؟ ماوا سوال سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر زور سے ہنس دی۔ مجھے کچھ برا نہیں لگتا جلال، زندگی اتنی خوبصورت چیز ہے، اس میں کیا معمولی چیزوں کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ میں تو کہتی ہوں ہر چیز سے محبت کرو، ہر انسان سے عشق کرو، ہاں، لیکن مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو دوسروں کو اپنے معمولی فائدوں کے لیے بے وقوف بناتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ اتنے خود غرض کیسے ہو جاتے ہیں۔ جلال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ کہہ رہی تھی۔ ماوا کو سننا جلال کو اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی بارش تیز ہوگی۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے قریبی بنگلے کے باہر لگے شیڈ کے نیچے آ رکے۔ تم نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا نہیں جلال، ماوا نے بازو پھیلا کر ہتھیلی پر بارش کے موتی جمع کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ جلال کا دل چاہا بنا جھجکے کہہ دے مجھے تم پسند ہو، مگر پتہ نہیں کیوں وہ کہہ نہ سکا۔ لیکن اس روز ان دونوں نے بارش میں بھیگتے ہوئے، کبھی چلتے کبھی رکتے ہوئے بہت سی باتیں کی۔ وہ کہ جلال زیادہ تر خاموش ہی رہا، لیکن جب وہ دونوں واپسی کے لیے پلٹے تو جلال کے دل خوشگواریت کے بے پناہ احساس سے بھر چکا تھا۔ ماوا نے لکڑی کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ رک کیوں گے؟ اندر آؤ نا، ممی سے نہیں ملو گے؟ بارش کب کی تھم چکی تھی، بادلوں کی جھری سے سورج جھانک رہا تھا اور تیز زرد کرنوں نے ماوا کے وجود کو سنہری کر دیا تھا۔ جلال نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ آج نہیں پھر کبھی۔ ماوا پرخلوص انداز میں مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ بائی دی وے، تم سے باتیں کر کے اچھا لگا۔ یو آر سچ مچ اے نائس مین۔ اس نے الوداعی مسکراہٹ اچھالی اور اندر کی طرف پلٹ گئی، لیکن چھوٹی سی روش سیڑھیوں اور پھر مختصر سے برآمدے کو عبور کر کے دروازے کے پیچھے غائب ہوتے ہوئے ماوا کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا۔ کوئی سادہ دل معصوم سا انسان اپنے دل میں اس کے لیے بہت خاص جذبات لیے اور آنکھوں میں محبت کا جہان آبادگی سے دیکھ رہا ہے۔ جلال نے دروازہ بند ہوتے دیکھ کر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ گہرے بادل چھٹ رہے تھے اور سورج جھانکنے لگا تھا، لیکن ابھی بھی کہیں کہیں سے پانی جھڑ رہا تھا۔ اس نے باریک بوندوں کو اپنے چہرے پر برسنے دیا، پھر زور سے سر جھٹکا اور ایک سرخوشی کے عالم میں چل دیا۔ ماوا تم کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے راہ دیکھ رہی ہوں تمہاری۔ سمینہ کھڑکی کے قریب کرسی پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ماوا کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ آسمان پر پھیلے بادلوں اور ان بادلوں سے جھانکتی کرنوں کی وجہ سے
کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ میں تو بارش دیکھنے گئی تھی، لیکن جلال کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جھک کر اپنے کرتے کا دامن جھاڑی تھی جس پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ تم جلال کے ساتھ تھی؟ سمینا نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ ماوا کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ سمینا کا چونکنا محسوس نہیں کر سکی۔ جی اسی کے ساتھ تھی، باہر راستے میں مل گیا تھا۔ ویسے ممی وہ بدھو نظر آتا ہے لیکن باتیں اچھی کرتا ہے، وہ متبسم لہجے میں لیکن متاثر کن انداز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں باتیں تو اچھی کرتا ہے، سمینا نے واپس کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اچھا میں ذرا چینج کر لوں، فیضی ماما تو نہیں سو رہے؟ ماوا کو یکدم خیال آیا، پتہ نہیں، بڑی دیر سے اپنے کمرے میں ہے۔ سنو ماوا، تمہیں جلال کیسا لگتا ہے؟ یکدم سمینا نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ماوا حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اچھا ہے تو اچھا ہی لگے گا، لیکن بونگا بہت ہے، یعنی اس کا چہرہ دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں ممی؟ نہیں کوئی خاص وجہ نہیں، سمینا نے ہنس کر ٹالا، میں نے بس یوں ہی پوچھ لیا۔ تم کافی پیو گی؟ آپ رہنے دیں، میں چینج کر لوں پھر بناتی ہوں۔ ماوا ان کے جواب سے فوری طور پر مطمئن نہیں ہوئی تھی، لیکن نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، پھر اپنی اور ممی کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سمینا مطمئن انداز میں کرسی جھلاتے ہوئے کتاب پڑھنے لگی۔ کھڑکی سے باہر بادل ایک بار پھر گہرے ہونے لگے تھے۔ بند شیشے کے باوجود بادلوں کی کرج چمک سنائی دے رہی تھی۔ شیشے پہ چند بوندیں بھی تواتر سے گر کر لکیریں بناتی غائب ہو رہی تھی۔ بشرا نے اپنی بڑی بیٹی کو سرخ رنگ کا خوبصورت فراک پہنا کر اس کے بالوں کی چھوٹی سی پونی بنائی۔ گڑیا سے بچی ایک دم بہت پیاری لگنے لگی۔ بشرا نے بے اختیار اس کے پیشانے پر بوسہ دیا اور کان کے پیچھے نظر کا منا سے ٹیکا بھی لگا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بچی کی گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی معصومانہ شرارتوں پر ہنسنے لگی، لیکن اس کا دھیان مستقل باہر کی طرف لگا ہوا تھا۔ دین محمد نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بڑی بیٹی کو اپنے ساتھ کھیتوں کی سیر کروانے کے لیے لے جائے گا، لیکن ابھی تک اس نے ایسا کوئی اندیا نہیں دیا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا جنت سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا جو کمبل میں لپٹی سو رہی تھی۔ یہ بچی بشرا کے ہاں چند روز قبل ہی پیدا ہوئی تھی، جبکہ گود میں بیٹی ہوئی بچی کی عمر بمشکل 10 ماہ تھی۔ دین محمد کے ہاتھوں پٹنے اور اپنا پہلا بچہ ضائع ہو جانے کے بعد بشرا کے دل میں جنت کے لیے نفرت 100 گنا نہیں بلکہ 400 گنا بڑھ گئی تھی۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ استقلال سے جنت کی جڑیں کاٹنے کی کوشش شروع کر دی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کسی انسان کی جڑیں کاٹنا اور کھیتوں میں گندم کی بالیاں کاٹنا یکسر مختلف کام ہے۔ وہ جتنی محنت سے جنت کو دین محمد کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتی، جنت اتنی ہوشیاری سے اس کا پنیترا اس پر الٹ دیتی۔ اب تو بشرا لاشعوری طور پر جنت سے خوف کھانے لگی تھی۔ وہ کب کیا کر دے سمجھنا آسان ہرگز نہ تھا۔ پھر آگے پیچھے 2 بیٹیوں نے اس کی گود میں آ کر اس کی قدر اور بھی گھٹا دی تھی۔ دین محمد اسے بیٹے کی توقع رکھتا تھا، تبھی بیٹیوں سے اسے کچھ خاص لگاؤ محسوس نہ ہوتا تھا۔ اسے جنت کے چاؤ لاڈ اٹھانے سے فرصت نہ تھی کہ دوسری بیٹیوں پر دھیان دیتا، اور یہی بات دن بدن بشرا کو مزید فکر میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ بہانے سے دین محمد کو اپنی بیٹیوں کا احساس دلانے کی کوشش کرتی۔ دین محمد بظاہر بچوں کی پرواہ بھی کرتا، لیکن جہاں جنت آ جاتی اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کل ملا کے کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں تھی جس سے بشرا کو خوشی نصیب ہو۔ دین محمد کمرے میں داخل ہوا اور آ کر پلنگ پر دوسری طرف لیٹ گیا۔ کیوں جی، بٹیا کو سیر کے لیے نہیں لے جائیں گے؟ نہیں آج نہیں، پھر کسی دن لے جاؤں گا، آج جنت اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے، دین محمد نے کہا۔ اسی وقت جنت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر وہی بھول پن تھا جسے وہ دین محمد کے سامنے اپنے چہرے پر ظاہر کیے رکھتی۔ اسے جنت کو دے دو۔ لیکن بشرا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے جنت بٹیا کو اس سے گود سے لے جا چکی تھی۔ بشرا جھاگ کی طرف بیٹھی رہی۔ جنت بتا رہی تھی تم اسے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی، جنت ان دونوں کو مارتی ہے۔ کیوں؟ بس ایسی، بغیر کسی وجہ کے۔ میری جنت پاگل جو تیری حور پریوں کو مارے گی؟ میں نے یہ نہیں کہا۔ آپ خود سوچیں، اتنی چھوٹی بچیاں کیا غلطی کر سکتی ہیں کہ غصے میں آ کر انہیں مارا جائے؟ جنت میں خود سری ہے، وہ بچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی ہے۔ بشرا لگی ممیانے، لیکن دین محمد کی ایک ہی دھاڑ نے اسے خاموش کروا دیا۔ اس نے بشرا کے ایسے لتے لیے کہ بشرا کی آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو بہنے لگے۔